ما نقصت صدقۃ من مال. رسول اللہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ معاذ اللہ، آپ کو یقین نہیں ہے. کئی مرتبہ انسان جب یہ احادیث پڑھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ ابلاغ اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے. اللہ کی قسم، تیرے پاس کل جائیداد اگر 1 کروڑ بھی ہے، تو 1 کروڑ کا 1 کروڑ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا. ما نقصت صدقۃ من مال. اللہ کی قسم یہ صدقہ تیرے مال کو کم نہیں کرے گا بلکہ بڑھاتا چڑھا جائے گا. اللہ کے رسول تو یہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کر، خرچ کر، خرچ کر تاکہ میں تیرے اوپر خرچ کروں. اور یہ صرف رمضان کے ساتھ حدیث رمضان کے لیے مختص نہیں ہے، یہ حدیث ہر دن کے لیے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. میرے بھائیوں، ہم نے اس نیکی کو بڑا چھوٹا سمجھا ہوا، اور ہم اس نیکی سے غافل ہیں، اور ہم اس نیکی کی عظمت اور قدر و منزلت کو بھول چکے ہیں. آسمان سے ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر روز. یہ رمضان کی بات نہیں ہے. ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العزت جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ دے تاکہ وہ اور زیادہ خرچ کر سکے. اللہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، اللہ اس کے مال کو روک لے، اس کی برائیوں کو روک لے، اس کے مال کو تلف کر لے. وہ تیرے راستے میں نہیں دیتا تو اس کو مال عطا نہ کر. مجھے بتائیے ایمانداری سے، کیا ہمیں وحی پہ یقین ہے کہ نہیں؟ یہ فرشتے کس نے بھیجے ہیں؟ کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ نے. کوئی مشکل بات ہے؟ کس نے بھیجے ہیں؟ ان کو دعا کس نے سکھائی ہے؟ یہ دعا کس کے حکم پہ کر رہے ہیں؟ کتنی عام فہم بات ہے. اللہ ہی نے بھیجے ہیں، اللہ ہی نے دعا سکھائی ہے، اللہ ہی دعا کہنے کا کہہ رہا ہے. تو پھر اللہ جب خود کہہ رہا ہے یہ دعا کر کے آؤ، ہر روز دھرتی کے اوپر اترو، اور ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں، جہاں جہاں صبح طلوع ہو رہی ہے یہ ندا دیتے چلے جاؤ، تو کیا اس دعا کو اللہ قبول نہیں کر رہا؟ اس کی قبولیت میں فرشتے جو دعا کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ آیا تو سمجھ لیجئے، فرشتے اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، فرشتے اپنی مرضی سے عمل کرتے ہی نہیں ہیں. جو اب بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اور فرشتے جو دعا کرتے ہیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، دعا تو قبول ہو گئی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. پھر جب مال تلف ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہائے میرا مال رک گیا، میں تو بڑا کاروباری تھا، میرے پاس تو بڑے پیسے تھے، میں تو بڑا کمانے والا تھا، میرا بڑا اچھا سسٹم چل رہا تھا. علامہ صاحب بڑی ماہانہ کمائی تھی، بڑی انکم تھی. فَيَقُولَ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا، کاروبار رک گیا. کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. میں نے رب نے تیرا مال نہیں روکا، تو نے مسکینوں کا اکرام نہیں کیا، تو نے سائلوں کا احترام نہیں کیا، تو نے یتیموں کو پیسے نہیں دیے، تو نے لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا، اور تو رب کے اوپر الزام لگا رہا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور تو یہ مال کو جمع کر رہا ہے، اور جمع کرتے کرتے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور یہ جمع کرتے کرتے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پورا کا پورا میں ہی ہڑپ کر جاؤں، اس کے اندر لوگوں کا حصہ نہیں ہے، اس کے اندر مخلوقات کا حصہ نہیں ہے. کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. تو نے ہی یتیموں کی کفالت نہیں کی. آپ کو اور مجھے شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ کمائی ہمارے برین کی وجہ سے، ہماری انٹلیکچولیزم کی وجہ سے، ہماری جو سوچ ہے، جینیس ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں. اللہ نے عطا کیا، اللہ اسی مال میں سے اپنا حق مانگ رہا ہے، اپنے لیے قرضہ مانگ رہا ہے. کئی مرتبہ بات آتی ہے تو انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے کہ شاید صحیح طرح ابلاغ نہیں ہو پا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ رمضان و غیر رمضان میں اس طرح کیا کرتے تھے. تو ایک شخص آیا، صحابہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا کہ آج
مال میں بڑی بکریاں آئی ہوئی ہیں اور وہ بکریاں 2 وادیوں کو بھر دینے والی تھی. اس نے اللہ کے نام پہ سوال کیا, اللہ کے نام پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1.5-2 وادی جو بھری ہوئی بکریوں کی تھی اس بندے کو دے دی. وہ بندہ اپنے قبیلے میں واپس لوٹا اور کہنے لگا اللہ کے لیے اسلام کو قبول کر لو. میں ایک ایسے نبی سے ملاقات کر کے آیا ہوں کہ جب مانگتا ہوں تو ایسے عطا کرتے ہیں کہ ان کو فقر و فاقے کا کوئی اندیشہ ہی نہ ہو. اللہ کی قسم اگر میں اور آپ قیامت کے دن کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش کرے گا کاش میں نے غربت ہی کو اختیار کیا ہوتا. آپ نے وہ قرآن کی آیتیں نہیں سمجھی کہ کل قیامت کے دن جن کا مفہوم یہ ہے, ہر بندہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کہنے والا بھی اور سب سننے والے, کتنی کھلی اللہ نے بات بتا دی ہے, کتنی کھلی. میں بھی اس میں شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں. ہر بندہ کل قیامت کے دن جب اس دن کو دیکھ لے گا اور اس کو اگر کہا جائے گا, قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ زمین پوری کی پوری اپنے خزانوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں حرج کر لے, اس عذاب سے بچ جا, تو اللہ کی قسم ہر بندہ پوری کی پوری زمین اس کے خزانوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دے گا. لیکن اس دن کام نہیں آئے گی. صدقہ وہی ہے جو اپنی زندگی میں کیا جائے, جو اپنی جوانی میں کیا جائے, جو اپنی تندرستی میں کیا جائے, جو اس وقت کیا جائے جس وقت سب سے زیادہ آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی اور آپ نے اس کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیسوں کو خرچ کیا. یہ ریکوائرڈ ہے, یہ مطلوب ہے. ہم نے قرآن پاک کی آیتیں سنی, سمجھا کچھ نہیں. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ دردناکی کی اور حسرت کی اور یاسیت کی کتنی عظیم آیت ہے کہ موت کا پہلا لمحہ, جو پہلا ادراک, پہلا شعور موت کی گھاٹی میں اترتے ساتھ سب سے پہلے برین میں جس نیکی کا خیال آئے گا, اللہ کہہ رہا, مولوی نہیں کہہ رہا, جس نیکی کا مرتے ہی خیال آئے گا, لولا خرتنی الی اجل قریب, اے اللہ صرف 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ نہیں, صرف 30 سیکنڈ ریوائنڈ کر دے, صرف 10 سیکنڈ پیچھے بھیج دے, صرف 10 سیکنڈ بھی پیچھے بھیج دے, تو میں کیا کروں گا, میں تیری بارگاہ میں اپنی ساری جائیداد کو صدقہ کر دوں گا. موت کی ایک حقیقت, ایک لمحہ, ایک گھڑی, سب سے پہلے نیکی کا کون سا خیال آیا, صدقے کا, کیونکہ ادراک اور شعور آ گیا. اوہو, یہ رسول اللہ ویسے نہیں تھے کہہ رہے زیادہ راہ لے کے چلو, وہ زیادہ راہ یہ صدقہ خیرات ہی تو ہیں. جس نے قیامت کا اتنا لمبا دن گزروانا ہے وہ کون سا زیادہ راہ ہے, وہ یہی ہے. سب سے پہلے موت کی گھاٹی میں اترتے ہی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا تھا کہ اس وقت مال کو خرچ کرتے ہو اور اس وقت مال کو خرچ کرنے کی نیت کرتے ہو کہ جس وقت مال وارثوں کا ہو جاتا ہے. مفہوم یہ ہے, اس وقت کیا گیا 100 درہم سے بہتر ہے اپنی جوانی, تندرستی, صحت, اور جب تک ڈاکٹروں نے جواب نہیں دیا ہوا اس وقت اللہ کے بارگاہ میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت کے 100 درہموں سے بہتر ہے, 100 درہموں سے.